السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے، استجیبو، قبول کرو، للہ، اللہ کے حکم کو، وللرسول، اور اس کے رسول کے حکم کو، اذا، جب، دعاکم، بلائے تم کو، یعنی جس کام کی طرف اللہ اور اللہ کے رسول بلائے، جس کام کا حکم دے اسی کو کرو، لما، اس وجہ سے، یحییکم، وہ زندگی عطا کرتا ہے تم کو، یعنی وہ احکامات جو ہیں، وہ حکم جو ہے اللہ کا، وہ تمہیں زندگی عطا کرتا ہے۔ یہاں پر لما یحییکم سے بعض نے یہ مراد لیا ہے کہ اس سے مراد جہاد ہے، یعنی جہاد میں تمہارے لیے زندگی کا ساز و سامان ہے، یا پھر بعض نے اس سے مراد اوامر و نواہی لیے ہیں، یعنی وہ احکامات جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر عائد کیے، اس میں جہاد بھی آ جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو قبول کرو، انہی کی بات مانو، اسی میں تمہارے لیے زندگی ہے اور اسی میں تمہارے لیے بلائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحول، حائل ہو جاتا ہے، بین الماری، آدمی کے درمیان، بینہ، درمیان، الماری، آدمی کے، وقلبی ہی، اور اس کے دل کے، یعنی اس بات کو جان لو کہ اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر بعض نے اس سے مراد یہ لیا ہے کہ موت کو وارد کر کے، یعنی اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے موت کو وارد کر کے، جس کا مزہ ہر نفس نے چکھنا ہے۔ یا پھر بعض نے اس سے مراد یہ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور تمثیل بیان کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بندے کے اس قدر قریب ہے کہ دلوں کے ہر بید سے واقف ہے۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ نے اس کا یہ مطلب لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں پر پورا اختیار رکھتا ہے، یعنی جس طرف چاہتا ہے بندے کے دل کو پھیر دیتا ہے، اور بندہ جو ہے اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی بھی چیز نہیں پا سکتا۔ تمام شکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سارے ہی مطلب اس سے مراد ہو سکتے ہیں۔ امام ابن جریر کے مفہوم کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کا دل جو ہے رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، جس طرف چاہتا ہے اس کو پھیر دیتا ہے۔ پھر آپ نے یہ دعا پڑھی، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، کہ دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ وَأَنَّهُ، اور بے شک وہی اللہ تعالیٰ ہے، علیہ، اسی کی طرف تحشرون، تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَاتَّقُوا، اور ڈرو، فتنةً، فتنہ سے، لا تصیبن، نہیں پہنچے گا وہ فتنہ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس فتنے سے ڈرو جو نہیں پہنچے گا الذین، ان لوگوں کو، ظالموا، جنہوں نے ظلم کیا، منکم، تم میں سے، خاصتاً، خاص طور پر، یعنی اس فتنے سے ڈرو جو خاص طور پر صرف انہی لوگوں کو نہیں پہنچے گا جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا، بلکہ تمام لوگوں کو پہنچے گا۔ اب یہاں پر فتنہ سے مراد بعض نے تو یہ لیا ہے، یعنی لوگوں کا ایک دوسرے پر مسلط ہو جانا، یعنی جس سے لوگ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، یعنی عام و خاص پر بلا تخصیص ظلم کرتے ہیں بندے جو ہیں۔ یا پھر بعض نے اس سے مراد یہ لیا ہے کہ بارش کی کمی، قحط سالی، یعنی جس سے تمام لوگ ہی یعنی اس کے زیر اثر آ جاتے ہیں، یعنی تمام لوگ ہی اس سے متاثر ہوتے ہیں، چاہے وہ کافر ہوں یا مسلمان۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ڈرو اس فتنہ سے جو تم میں سے خاص طور پر صرف انہی لوگوں کو نہیں پہنچے گا جنہوں نے ظلم کیا۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، شدید العقاب، شدید و سخت، العقابی، سزا دینے والا ہے۔
وَاسْکُرُوا اور یاد کرو اس جب انتم تھے تم قلیل تھوڑے مستضعفون کمزور سمجھے جاتے تھے فی الارض زمین میں، یعنی اس سے مراد مکی زندگی ہے، یعنی مکہ میں مسلمانوں کی تعداد بھی کم تھی اور مسلمانوں کو کمزور سمجھا جاتا تھا۔ تخافون تم ڈرتے تھے ان یتخطفکم الناس، ان یتخطفکم کہ اچک لیں گے تم کو الناس لوگ، یعنی لوگوں سے مسلمان ڈرتے تھے، بلکہ اپنے اسلام کا اظہار بھی کھل کر نہیں کرتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ وقت یاد کرو جب تم زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، فآواکم پس اللہ نے پناہ دی تم کو، فآواکم پناہ دی تم کو، وأیدکم اور مدد کی تمہاری بنصری ہی اپنی قوت کے ساتھ، بنصری ہی اپنی، یعنی اللہ نے اپنی قوت کے ساتھ تمہاری مدد کی، ورزقکم اور رزق دیا تم کو، من الطیبات پاکیزہ چیزوں سے، لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر ادا کرو۔ یعنی مدنی زندگی میں مسلمان جس آرام و راحت اور آسودگی سے، یعنی اللہ کے فضل سے جو ان کو عطا ہوا، یعنی جو آرام و راحت ان کو میسر ہوا، جو آسودگی ان کو میسر ہوئی، اس میں اسی کا ذکر ہے۔ یا ایھا الذین اے لوگو آمنو جو ایمان لائے، لا تخونوا اللہ، لا تخونوا نہ تم خیانت کرو اللہ سے، والرسول اور رسول سے۔ اب یہاں پر لا تخونوا اللہ والرسول سے مراد یہ ہے کہ ظاہری طور پر تو یہ ظاہر کرنا کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے بہت تابع دار ہیں، لیکن علیحدگی میں اس کے برعکس ہو جانا، یعنی پھر بعض ایسے کام کر دینا جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا، یعنی فرائض میں سے کسی فرض کو ترک کر دینا، یا پھر نواہی میں سے کسی کام کو کر لینا، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع فرمایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ تم خیانت کرو اللہ سے اور اللہ کے رسول سے، وَلَا تَخُونُوا یہاں پر لا کا ذکر تو نہیں ہے، ویسے اس سے مراد یہی ہے، وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ یعنی وَلَا تَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، وَلَا تَخُونُوا اور نہ تم خیانت کرو اماناتکم اپنی امانتوں میں، وَأَنْتُمْ اور تم تعلمون جانتے ہو۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ سے مراد یہ ہے، یعنی ایک شخص اگر دوسرے کے پاس امانت رکھواتا ہے تو اس میں خیانت نہ کرو، بلکہ پوری ایمانداری سے اس کی امانت ادا کر دو۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی امانت کی بڑی حفاظت کی۔ آپ اپنے اکثر خطبوں میں فرمایا کرتے تھے، لا ایمان لیمن لا امانت لہ ولا دین لیمن لا عہد لہ، کہ اس شخص کا ایمان نہیں جس کے اندر امانت داری نہیں، اور اس شخص کا دین نہیں جس کے اندر عہد کی پاسداری نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو، وانتم اور تم تعلمون جانتے ہو، یعنی یہ بات تم جانتے ہو کہ امانت میں خیانت داری کرنا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع فرمایا ہے۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو انما بے شک اموالکم تمہارے مال، وَأَوْلَادُكُمْ اور تمہاری اولاد فتنۃ آزمائش ہے، یعنی اولاد اور مال جو ہے یہی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت میں خیانت اور امانتوں میں خیانت کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ یعنی انسان اولاد اور مال کی محبت میں آ کر اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی بھی کر دیتا ہے اور امانتوں میں خیانت کرنے پر بھی مجبور ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہاں پر مال اور اولاد کو آزمائش کہا گیا، یعنی فتنہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اپنی اولاد اور مال میں پڑھ کر کیا ہماری تابع داری کرتا ہے یا پھر نہیں۔ اگر تو انسان اس بات میں کامیاب ہو گیا، یعنی اللہ کے حقوق پورے کرنے پر، لوگوں کے حقوق پورے کرنے پر، یعنی اپنی مال اور اولاد کی وجہ سے اگر اس نے کسی بھی بات میں خیانت نہیں کی، کسی کے حقوق میں کوتاہی نہیں کی، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی پوری اطاعت کی، پھر تو وہ انسان کامیاب ہو گیا، ورنہ وہ ناکام و نامراد رہا۔ پھر یہی اولاد اور مال جو ہے یہ اس کے لیے تباہی کا باعث بنے گی، آخرت میں جہنم کا باعث بنے گی۔
یعنی پھر انسان کو تباہی کی طرف لے جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مال اور اولاد کو فتنہ کہا، یعنی انسان کے لیے آزمائش کہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جان لو بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد جو ہے فتنۃ آزمائش ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ عندہ اس کے پاس اجر ہے عظیم بہت بڑا، یعنی اگر تو انسان اور مال میں پڑھ کر اپنے حقوق کو نہ بھولا، یعنی اس مال اور اولاد کی محبت کو اللہ کی محبت کے آڑے نہ آنے دیا، پھر تو وہ انسان کامیاب ہو گیا، یعنی اللہ کے پاس پھر اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔